اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعلمن الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. درود بھیجئے محمد و آل محمد. بانی مکتب جعفریہ بنیاد گزار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. حق ہے اس امام کا ہماری گردن پر، جو تمام ائمہ کا ہماری گردن پر حق ہے، لیکن اس امام کا کہ جس کے نام نامی سے ہمارا مکتب اس دنیا میں جانا و پہچانا جاتا ہے، اس امام کی سفارشات، اس امام کی تاکید اور اس امام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، خصوصاً وہ افراد کہ جو امام کی سیرت پر چلنے کا اور امام کی علمی درسگاہ سے مستفید ہونے کا عزم رکھتے ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ اپنے علم کی روشنی میں یہ بات جان لیتے ہیں انہ الحق من ربک، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فیؤمنوا بہ، اور اس بات کو جان لینے کے بعد وہ در حقیقت ایمان لے آتے ہیں صدق دل سے اپنے پروردگار پر، اور اس ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فتخبت لہ قلوبہم، اور ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اللہ کو تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ہدایت کرے گا صراط مستقیم کی جانب. اس آیہ مجیدہ میں علم اور علم کے کچھ ثمرات اور نتائج کی جانب ہمیں متوجہ کرایا گیا ہے. در حقیقت خداوند عالم اس آیہ مجیدہ میں یہ بات واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس علم کو روشنی میں جان گئے کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے وہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، انہ الحق من ربک، یعنی اے رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے. اس کے بعد فیؤمنوا بہ، پھر اس پہ ایمان بھی لے صدق دل سے، پھر ان کے دل بھی خدا کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. یہ علم کیا ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوا کہ جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا، جن کو علم دیا گیا، جنہوں نے علم حاصل کیا. ظاہری طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں یہی علم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنا، کسی چیز کو ریڈ کرنا، کسی چیز کی قرائت مقدمہ بنتی ہے اس کو سمجھنے کا اور اس کو اس کے مطالب کو اپنے دل میں اتارنے کا. اگر انسان کسی متن کو، کسی کتاب کو، کسی ٹیکسٹ کو نہ پڑھے تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کتاب کے متن کو
کسی انجیکشن کے ذریعے سے انسان کی رگوں میں داخل کر دیا جائے، وہ باعلم ہو جائے اور یہ کہے جناب میں علم والا ہو گیا ہوں، اس کتاب میں جو کچھ موجود ہے۔ پس علم کیا ہے؟ پس العلم لیس بالتعلیم و تعلم، امام فرماتے ہیں علم تعلیم و تعلم سے حاصل نہیں ہوتا کہ تم کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور علم حاصل کر لو، بل العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، امام فرماتے ہیں حقیقت علم کیا ہے کہ جن کی جو خدا نے کہا یہ جن کو علم عطا کیا گیا، جنہوں نے علم حاصل کیا، علم کسب کیا، اس علم کی روشنی میں انہوں نے جانا کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق بات ہے، پھر ان کے اس پہ ایمان لاتے ہیں صدق دل سے، پھر ان کے دل خدا کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا ان لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ جتنے درجات اور مراحل خداوند عالم نے یہ ذکر کیے ہیں اہل علم کے لیے، تو کون سا علم مراد ہے؟ آیا اس سے انفارمیشن کا علم ہے؟ امام کہتے ہیں نہیں، العلم لیس بالتعلم، علم سیکھنے سے نہیں آتا ہے کہ انسان کتاب کھول کے بیٹھے، کتاب پڑھ لے، کتاب رٹ لے اور اس کے بعد علم آ جائے گا، بل العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، خدا جس بندے کے دل میں چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے۔ خوب، لیکن اس حقیقت علم کو پانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان تعلم کرے، انسان سیکھے، انسان کسب علم کرے، اس لیے تاکید کی گئی ہے علم کے لیے۔ اسلام نے 4 جہات سے علم کو فضیلت دی ہے، مثال کے طور پر مرد و عورت دونوں پہ فرض کیا ہے کہ مرد و عورت دونوں پہ فرض ہے۔ شہید مطہرین نے سے بحث کی کہ اگر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، یہاں مسلمان مرد مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر مسلمان مرد اور عورتیں دونوں مراد ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، خوب یہ مرد کے لیے ظاہری طور پہ صیغہ ہے، لیکن اس سے مراد خواتین بھی ہیں، تمام مرد و زن پر یہ نماز واجب ہے، اسی طریقے سے تمام مرد و زن پر یہ حکم واجب ہے، مختص نہیں کیا، اختصاص نہیں ہے کہ یہ حصول علم فریضہ ہے، فرض ہے، واجب ہے صرف مسلمان مردوں پر۔ دوسری جانب عمر کی قید نہیں رکھی، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک انسان جس مرحلے زندگی میں ہو علم حاصل کرے۔ تیسری چیز کہ انسٹیٹیوٹ کی قید نہیں رکھی، دور دراز ترین علاقے میں جائے، چین جیسے ملک میں جانا پڑے وہاں انسان جا کر علم حاصل کرے۔ اور چوتھی چیز استاد کی قید نہیں رکھی، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملتا ہے کافر اور مشرک کے پاس سے ملتا ہے اسے لے لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ایک مستشرق کہتا ہے کہ اسلام نے 4 جہات سے استاد کی، انسٹیٹیوٹ کی، مرد و زن کی، ان پہ کوئی امتیاز نہیں رکھا اور عمر کی قید نہیں رکھی۔ اسلام نے بہترین طریقے سے اپنے چاہنے والوں، اپنے پیروکاروں، اپنے پیروی کرنے والوں کے لیے در حقیقت دروازہ کھولے کہ وہ علم حاصل کرنا، شوق رغبت دلایا ہے انہیں۔ بس علم در حقیقت، اگر ہم حقیقت علم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس حقیقت علم کے جو بنیادی مراحل ہیں، ابتدائی مراحل انہیں طے کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلم اختیار کیا جائے، تعلم یعنی زانو ادب طے کیا جائے، جس کو میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان جب تک کسی متن کو، کسی ٹیکسٹ کو نہ پڑھے وہ اسے سمجھ نہیں سکتا۔ پڑھنا مقدمہ بنتا ہے انسان کو سمجھنے کا، اور ظاہر سی بات جب انسان جس گہرائی سے، جس توجہ سے، جس سنجیدگی سے اس علم کو سیکھے گا اور سیکھنے کے بعد اسے اپنی روح میں اتارے گا، خود بخود وہ اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگا۔ انسان ایک وٹامن کی گولی کھاتا ہے، وہ وٹامن کی گولی، اس کے عناصر انسان کے روح، انسان کے خون میں داخل ہوتے ہیں، اور خون میں داخل ہونے کے بعد در حقیقت وہ اس کے خون میں شامل ہو کر اس کے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچ کر اس کے وٹامنز کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اگر علم کو سنجیدگی روح کے ساتھ، قلب و ضمیر کی گہرائی کے ساتھ حاصل کیا جائے تو پھر یہ علم انسان کے رگ و پے میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے لیے امام فرماتے ہیں کوئی نوجوان اگر اپنی نوجوانی کے ایام میں قرآن کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، اسے اپنی روح میں اتار لے گا، تو یہ قرآن اس کے ساتھ در حقیقت اس کی روح کی گہرائیوں میں، دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن بات ہے سنجیدگی کی۔ لیکن اگر انسان صرف ظاہری طور پہ ایک چیز کو یاد کر لے اور اس کو
اپنی روح کی گہرائیوں میں نہ اتارے تو وہ علم نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے حدیث میں ہے من علم وعمل وعلم، جس نے علم حاصل کیا، عمل کیا، اسے نشر کیا، عد فی الملکوت الاعظم عظیما، کہ وہ آسمانوں میں، اونچے آسمانوں میں اس کا عظیم انسان کی طرح ذکر کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ بس یہاں پر مقرون کیا گیا ہے، ساتھ قرار دیا گیا۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العلم مقرون بالعمل الی العمل، علم ساتھ ساتھ ہے، مقرون ہے، قرین ہے، دوست ہے، ساتھی کس چیز کا؟ عمل کا۔ علم اور عمل ساتھ ساتھ ہیں۔ العلم یحذف عملہ، علم اپنے عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر عمل آتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے، اور عمل نہیں آتا الا فرتحل۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر عمل نہیں ہے تو پھر انسان حقیقت علم اس سے دور ہو جاتی ہے، انسان حقیقت علم کو نہیں پا سکتا۔ بس حقیقت علم عمل سے عبارت ہے، جس کو امام نے فرمایا کہ جتنا جتنا عمل کرتے جاؤ گے، جس کو میں نے کہا کہ سنجیدگی ضروری ہے، جتنی سنجیدگی سے انسان علم حاصل کرے گا، اس کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتارے گا، دل کی گہرائیوں میں اتارے گا، اتنا اتنا اس کا عمل بڑھتا جائے گا۔ اور امام نے کہا تم حقیقت علم کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت، قرآن کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کی، جس میں خداوند عالم آخر میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم حقیقت علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو بس حقیقت علم خدا کے پاس ہے، اور خدا سے علم حاصل کرنے کے لیے خدا کو اپنا استاد اور معلم اور مدرس اور ٹیچر بنانے کی ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ بس ہر چیز کا ایک ظرف ہوتا ہے، پانی پینے کا ایک ظرف ہوتا ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے، کھانا کھانے کا، غذا کھانے کا ظرف ہوتا ہے کہ جس میں غذا کھائی جاتی ہے۔ علم کا ایک ظرف ہے، اور اس کا انسان کا ظرف کہ جس میں وہ علم رکھتا ہے وہ اس کا دل، اس کی روح ہے۔ تو اگر ظرف پانی کا یا غذا کا صاف نہ ہو، نجس ہو، میلا ہو، آلودہ ہو، نجس ہو، کثیف ہو، تو انسان اس ظرف کو کھانے یا پینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس سے امام فرماتے ہیں تمہارے علم کا ظرف تمہاری روح ہو، تمہارا قلب اور تمہارا ضمیر ہے۔ اگر یہ ظرف آلودہ ہے، نجس ہے، تو پھر اس میں جو علم ڈالا جائے گا وہ بھی آلودہ اور نجس ہو جائے گا۔ لہذا چاہتے ہو کہ حقیقت علم حاصل کرو، تو پھر حقیقت علم حاصل کرنے کے لیے اس ظرف وجودی کو، اس ظرف قلبی کو، اس ظرف روحی کو تمہیں پاک کرنا ہوگا۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے خدا نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم جتنا تقوی اختیار کرو گے، جتنی پاکیزگی اپناؤ گے، اتنا ہی علم تمہیں خدا عطا کرے گا۔ اور جب خدا کسی کو علم عطا کرے گا تو پھر خدا پوری نورانیت اور حقیقت کے ساتھ اسے عطا کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں، یہ جو امام نے کہا العلم نورٌ، علم نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک اجالا ہے۔ یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور داخل کر دیتا ہے۔ خوب خدا نعوذ باللہ کیا موڈ کا مالک ہے کہ آج خدا کا موڈ ہو گیا بادل بھیج دیا، آج خدا کا موڈ ہو گیا بارش برسا دی، آج خدا کا موڈ ہو گیا جو ہے وہ دھوپ نکال دی، سورج نکال دیا؟ نہیں۔ یا خدا کا موڈ ہوا آپ کو علم دے دیا، ان کو علم سے نواز دیا، اس کو محروم کر دیا؟ نہیں۔ فی قلب من یشاء، جس کو چاہے، یہ جس کو چاہے بھی خدا در حقیقت انسان کے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ من یشاء کی تفسیر کہاں پہ؟ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، تقوی جتنا اختیار کرو گے، فعل امر ہے، امر دیا گیا ہے، جتنی کوشش ہوگی، جتنی رغبت ہوگی، جتنی جدوجہد ہوگی حصول تقوی کے لیے، اتنا ہی زیادہ خدا تمہیں تعلیم دے گا، خدا تمہیں نور دے گا، خدا تمہیں در حقیقت اپنی رحمت سے نوازے گا۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ بس حقیقت علم عمل سے مقرون ہے، حقیقت علم عمل سے، اور یہ عمل اس تقوی سے دور اور جدا نہیں ہے کہ جس کے لکھا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ
تم کو تعلیم دے گا. پس جو شخص جو طالب علم جتنا تقوی اختیار کرے گا، جدوجہد کرے گا، کردار سازی کرے گا، گناہوں سے بچے گا، انسان حقیقت علم کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، بہت سے ایسے علوم ہیں کہ جن کو ہمیں یاد کرنا ہی کرنا ہے. ان کو یاد کرنا اس بات کا سبب بنے گا کہ جب آپ کو وہ علم حفظ ہو جائے گا. اسی لیے حدیث میں ہے پوچھا کہ علم کے کیا مراحل، علم کے کیا درجات ہیں. کہا کہ الانصات، جب استاد بولے تو خاموشی سے سنو. پھر کہا الاستماع، اس کو توجہ سے سنو. استماع یعنی دھیان سے، توجہ سے سنو، دھیان میں رکھو. پھر کہا الحفظ، پھر اسے یاد کرو. پھر کہا العمل، پھر کہا اس پہ عمل کرو. اور پھر کہا النشر، پھر اسے نشر کرو. بس یہ الانصات، خاموشی سے سنو. الاستماع، توجہ دھیان سے سنو. جب استاد تمہیں علم دے تو چپ ہو جاؤ، جب سن لو تو اس پہ توجہ دو، پھر اسے حفظ کرو، پھر اس پہ عمل کرو، اور پھر اسے نشر کرو. یہ 5 مرحلے، یہ 5 درجات بیان کیے ہیں علم کے کہ کس طرح انسان حقیقت علم. تو بہت سے علم ہیں کہ جن کو ہمیں یاد کرنا ہی کرنا، حفظ کرنا ہے، تاکہ یہ ہماری میموری میں جا کر زندگی کے آخری مراحل میں. اس لیے کہ جب آپ سائنس کی پہلی کتاب پڑھتے ہیں تو بنیادی علم حاصل کرتے ہیں، بنیادی قوانین سے آشنا ہوتے ہیں. جتنی کلاس سے آپ اوپر چلے جاتے ہیں، کتابوں کی ضخامت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، مطالب کی گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر آپ کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ پچھلی کلاسز میں جا کر ان کے ابتدائی قوانین پڑھیں کہ جناب فزکس موشن کے کتنے لا بیان کیے گئے ہیں، قوانین حرکت کتنے ہیں. وہ ابتدائی باتیں تھی، اگر یاد ہوں گی تو پھر آپ آسانی سے E=MC=, مثال کے طور پر یہ بہت سی ایسی ایکویشن جو فزکس میں یا کیمسٹری میں ہوتی ہیں، وہ ابتدائی کلاسوں کے ساتھ ساتھ ان کی گہرائی میں، ان کی وسعت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لہذا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو حفظ کرنا ہوتا ہے تاکہ بڑی کلاسز میں، بڑے مدارج پر جب آپ فائز ہوں گے تو وہاں پر اپنی میموری سے استفادہ کریں. وہاں پہ آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا کہ آپ بہت ہی ابتدائی کتابیں اٹھا کر دوبارہ رجوع کریں اور یہ کہیں کہ جناب ہم رجوع کرتے ہیں. رجوع کرنے کو اشکال نہیں ہے، لیکن جتنی میموری یاد ہو. اسی لیے آفات علم میں سے ایک آفت اسے نسیان سے تعبیر کیا گیا ہے، بھول جانا. اور اسی لیے احادیث میں ہمیں دعائیں بتائی گئی ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ اگر اسے نسیان اور فراموشی کی بیماری لاحق نہ ہو تو پھر وہ یہ دعا کرے، یہ عمل کرے. اور ان چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کے اندر علم کی فراموشی اور علم کی نسیان کا سبب بنتی ہے. درود بھیجئے محمد وعلی محمد. پس الانصات، الاستماع، الحفظ، العمل اور النشر. پر بہت سی چیزوں کا حفظ کرنا ہے تاکہ آئندہ مرحلے میں، اس لیے میں نے کہا کہ جب تک علم حاصل نہیں ہوگا، اس لیے امام نے فرمایا قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کے قید کر لو. علم فراری ہے، علم فرار ہو جائے گا، محو ہو جائے گا، تم بھول جاؤ گے. نشان فراموشی کے پردے اس پہ آ جائیں گے تو بھول جاؤ گے. لکھ کر اپنے پاس نوٹس کی شکل میں قید کر لو. اگر یہ علماء کی لکھنے کی عادت نہ ہوتی، اگر راویوں کو لکھنے کی عادت نہ ہوتی، اگر یہ حفظ کی عادت نہ ہوتی تو نہ یہ خطبے آج ہمارے پاس ہوتے، نہ یہ روایتیں ہمارے پاس ہوتی. یہ دعائیں، یہ بڑی بڑی زیارتیں، اور دوسری احادیث جو بڑی بڑی ہیں، شروع زمانے میں لکھنے کا رواج اتنا نہیں تھا. مولا کائنات نے دعائے کمیل حضرت کمیل کو دی، انہوں نے حفظ کر لی، بعد میں اس کو لکھ لیا گیا. یہ حافظہ تھا. اسی طرح امام رضا جا رہے ہیں، راوی موجود ہیں، امام رضا سے کا حدیث بیان فرمائی، امام نے حدیث لکھ لیا گیا. امام کے درس میں جتنے شاگرد ہوتے تھے سب اسے لکھتے تھے. یعنی اس کو لکھنے کا ائمہ نے در حقیقت ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی کہ لکھو، یاد کرو، حفظ کرو. اسی حدیث میں انصات، استماع، حفظ و عمل و نشر، یہ درجات بیان کیے گئے. درود بھیجئے محمد وعلی محمد. بس انسان اگر حقیقت علم تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کرے. اور جب انسان علم کی راہوں پر چلنا شروع کرتا ہے، سلکن الی طریقن، جب کسی راستے پر قدم بڑھاتا ہے جو انسان کو معرفت خدا کی طرف، علم کی طرف لے جائیں، تو حدیث میں ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان جنت کے راستوں پر قدم اٹھاتا ہے. فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں،
فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے درود و سلام کے ہدیے لاتے ہیں. یستغفر لہ کل شیء، ہر چیز زمین و آسمان کی طالب علم کے لیے مغفرت کرتی ہے. کیوں؟ ملائکہ کیوں اپنے پر بچھاتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، انکساری دکھاتے ہیں. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو حقیقت علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شعور کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، جو عقل کی در حقیقت گہرائیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، جس کی آرزو ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے لیے تواضع کرتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں. زمین و آسمان کے پرندے، سمندر کی مچھلی، یستغفر کل شیء، ہر چیز، ہر جانور، یہاں تک کہ درندے بھی انسان کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کائنات میں ہے، اور وہ ہے خدا، وہ ہے معرفت خدا. اور وہ معرفت خدا علم ہی کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، یہ علم ہے کہ جسے ان مراحل کے تحت کہ حفظ بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے، توجہ بھی دینی ہے، عمل بھی کرنا ہے. العلم یحتف عملہ. اگر علم، یعنی اکثر علماء اخلاق اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنا علم حاصل کیا، یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنا عمل کیا ہے. اس لیے اکثر عرفاء یہ کہتے تھے کہ جو کچھ معلوم ہے اس پہ عمل کرو، جتنا معلوم ہے اخلاقی لحاظ سے. یعنی بہت سے علوم ہوتے ہیں کہ جن کو علم منطق ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، اس میں بہت زیادہ آپ کو عمل کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں عمل کی ضرورت پڑے گی آپ کی مشق کرنے میں. جتنی آپ مشق کریں گے، جتنی آپ ایکسرسائز کریں گے، اتنی آپ کے صرف و نحو اور اصول اور دوسرے علوم آپ کی مستحکم و پائیدار، اور ان کی جڑیں مستحکم ہوتی رہیں گی. لیکن بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کتابوں سے دور ہوتے ہیں، ان کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. اور رفع یہ کہتے ہیں کہ جتنا انسان عمل کرے گا اتنا ہی اس کا علم مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو کہتے تھے جو کچھ معلوم ہے اس پہ عمل کرو، یعنی جتنا علم حاصل کر لیا اس پہ عمل کرو تاکہ یہ بیلنس ہو جائے، تمہاری رگوں میں، تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. بس یہ حقیقت علم ہے. خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو علم دیا، انہوں نے علم حاصل کیا، تو پھر کیا ہوا؟ پہلا درجہ یہ ہے انہوں نے یہ جان لیا انہ الحق من ربک. سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ خدا، اور خدا کی طرف سے نازل ہونے والی چیز سمجھ میں آتی ہے. انہیں خدا نظر آتا ہے. اندھیرا اگر یہاں پر ہو تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر روشنی ہو، اجالا ہو، دن ہو، تو انسان کو ہر چیز نظر آئے گی. خدا کہہ رہے ہیں یہ نور ہے جو ان کو عطا کیا، یہ اجالا ہے، یہ روشنی ہے جو انہیں عطا کی ہے. پھر انہیں سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ خدا نظر آتا ہے، خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی خدا کی طرف سے نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر اس پہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. پھر دوسرا درجہ ایمان کا ہے. پھر کہا کہ صرف ایمان ہی نہیں لاتے، ان کے دل تسلیم ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تواضع اختیار کر لیتے ہیں. یعنی پھر ان کی اپنی خواہشات ان کی اپنی نہیں ہوتی، پھر وہ خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، دل تسلیم ہو جاتے ہیں. پھر خدا کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں کہ جو علم آنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد خدا کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں، ہم انہیں ہدایت کرتے ہیں. یہ حقیقت علم. بس عزیزان گرامی، آپ جو علوم آل محمد کو حاصل کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں، یہ آپ پر، آپ کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. استاد آ کے آپ کو سکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، گائیڈ کر سکتا ہے، پوائنٹس دے سکتا ہے، اشارے کر سکتا ہے، لیکن جو اصل موٹر ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کے دماغ میں. آج جتنی سنجیدگی، جتنی توجہ آپ میں ہوگی، یہ تمام چیزیں ایک جہت دینے کے لیے، ڈائریکشن دینے کے لیے ہیں. یہ چیز آپ کو دھکا دینے کے لیے ہیں، سوق دینے کے لیے ہیں. عربی زبان میں دو لفظ سے ایک سوق دینا، یعنی پیچھے سے دھکا دینا. یہ آپ کو پش کر رہے ہیں، یہ آپ کو پیچھے سے دھکیل رہے ہیں کہ چلیے آپ نے جانا ہے اگلی منزل کی طرف، اگلی کتاب، اگلے سال کی طرف. لیکن اصل چیز جو آپ کے لیے محرک ہوگی، جو آپ کو در حقیقت آپ کی صلاحیت کو جنریٹ کرنے کا کام کرے گی،
جنریٹر کیا کرتا ہے؟ پیٹرول لیتا ہے، گیس لیتا ہے، اسے انرجی میں تبدیل کر کے لائٹ میں تبدیل کر دیتا ہے، انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوب استاد، کتاب، مباحثہ، یہ کیا ہے؟ یہ جنریٹر ہیں کہ جو پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کو ایک چیز، ایک انرجی خام صورت میں۔ اگر آپ اس کو اگلے اسٹیپ میں اس کو خام شکل سے ایک پیوریفائی شکل میں تبدیل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اصل موٹر، اصل مشین کیا ہے؟ وہ آپ کی سنجیدگی اور آپ کی توجہ ہے۔ اگر وہ نہیں آپ میں تو جتنا بھی استاد پڑھا دے، کتاب پڑھ لیں، انسان آگے نہیں پڑھ سکتا۔ تو سنجیدگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے کہا من علم وعمل، اور پھر اسے نشر کرے، یعنی علم حاصل کرے، عمل کرے، اسے نشر کرے، تو وہی شخص حقیقی عالم ہے۔ وہی شخص ہے جس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے ہر مخلوق خدا، ہر جانور، ہر پرندہ، ہر مچھلی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں منع کیا گیا کتمان علم سے کہ علم کو نہ چھپاؤ۔ جس طرح طالب علم کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے زمین و آسمان کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جو علم چھپاتا ہے تو پھر زمین و آسمان کے فرشتے اور تمام مخلوق اس کے لیے لعنت بھیجتی ہیں کہ جو علم کو چھپاتا ہے۔ یعنی تم نور کا راستہ روک رہے ہو، تم علم کا راستہ روک رہے ہو، تم اجالوں کا راستہ روک رہے ہو، لہذا خدا کی لعنت ہوگی اس شخص پر کہ جو نور اور اجالے اور روشنی کا راستہ روکے، اور جو نور اور اجالے کو پھیلائے۔ خدا کہتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اس کے لیے درود و سلام کے ہدیے بیچتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آج شہادت امام جعفر صادق کی، آئیے ان کے در پہ حاضر ہوں اور انہیں وسیلہ بنائیں۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ آپ کو ایک منزل سے ایک منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں سے صدر جانا ہے، آپ اس سواری پہ سوار ہوں گے، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ 2 اسٹاپ چلنے کے بعد اتر جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ وسیلے کو چھوڑ دیا اور آپ جو ہے وہ لسویلا پہ اتر جاؤ اور آپ یہ کہ جناب میں جو ہوں اتر گیا ہوں اور میں اپنی منزل پہنچ گیا ہوں۔ وسیلہ وہ ہوتا ہے جسے آپ اپنائیں اور اپنی منزل تک رسائی کے لیے اسے اپنائے رکھیں۔ بس اگر امام کو وسیلہ بنا رہے ہیں تو پھر زندگی کے آخری لمحات تک امام سے توسل کریں۔ امام آپ سے توسل کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ نظر کرم فرمائیں، اور جتنی انسان کی توجہ ہوگی نظر کرم کی کے لیے کہ امام سے درخواست کرے، اتنی ہی زیادہ امام کی توجہ ہوگی۔ بس آج چھٹے امام کی شہادت کا دن ہے۔ آج مکتب جعفری کہ مؤسس بنیاد گزار امام کا دن ہے کہ جس نے در حقیقت بنو امیہ بنو عباس کے دور میں علمی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ امام نے ہزاروں شاگرد کی تربیت کی ہے۔ یہ امام کی سیرت ہے کہ جس پر ہم چل رہے ہیں، اور اگر حقیقی سیرت نہ اپنا امام کی تو پھر یہ ہمارے علم حاصل کرنا، علم نشر کرنا، علم کو پھیلانا، علم کا مباحثہ کرنا، یہ سب کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کو زہر دیا گیا تو زہر کا اثر یہ ہوتا ہے ایک دفعہ پورے جسم میں اثر کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ خون میں داخل ہو کر انسان کو تڑپاتا ہے۔ جب امام کو زہر دیا گیا تو پھر امام اسی طرح تڑپتے رہے، بلکتے رہے۔ میں کہوں امام موسیٰ کاظم سے کہ اے امام آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں امام کہ آپ نے اپنے بابا کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا، اسے غسل دیا، اسے کفن دیا۔ آپ کے ہزاروں شاگرد موجود ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کو جنت البقیع میں جگہ ملی، مگر ہائے کربلا، ہائے سید سجاد سے کوئی پوچھے، علی بن حسین سے پوچھے، ایک طرف بابا کا جنازہ پڑا ہے اور ایک طرف سے قیدیوں کا گزر ہو رہا ہے۔ امام سجاد نے دیکھا کہ ایک دفعہ اونٹ سے نظارہ کیا، باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے، ایک دفعہ رنگ متغیر ہوا، حضرت زینب نے دلاسا دیا، اے بیٹا سید
یہ سجاد تمہاری کیا حالت ہے؟ امام نے کہا پھوپھی اماں ان اعداء کے جنازے دفن ہو اور علی مرتضی فاطمہ زہرا کے بیٹے کا جنازہ اس طرح بے گور و کفن پڑا ہو۔ ہاں امام موسیٰ کاظم آپ نے غسل دیا، آپ نے کفن دیا، مگر ہائے سید سجاد سے پوچھے باپ کا جنازہ پڑا ہو اور کس طرح بیٹا مجبور ہو کر یہاں سے چلے۔ اے امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق کا جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا، مگر ہائے مظلوم کربلا، ہائے غریب کربلا کہ جس کا جنازہ زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی الطاغین۔ خداوند ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہمیں امام جعفر صادق سیرت پر چل کر علم کی حقیقت کو حاصل کرنے کی اور اسے نشر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو علوم آل محمد کے لیے پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند ہمیں سنجیدگی و توجہ اور شوق و رغبت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند ہمیں علم کے میدان میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اجتماعی انفرادی ذمہ داری میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما۔ خداوند تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے طالب علموں کو حقیقی معنی میں امام جعفر صادق کا طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما۔ یہ تمام علماء کے جن کی محنتوں سے آج یہ علم یہ علوم ہم تک پہنچے ہیں، تمام شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد